خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل ہرمک، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام علماء کرام اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم تمام کو ایمان جیسی عظیم الشان نعمت نصیب فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید احسان یہ فرمایا کہ باری تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے مقدس اور پاکیزہ گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ میرے دوستو، ایمان جیسی نعمت کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ داعی اسلام مفکر ملت حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان سجدے کی حالت میں پوری زندگی روتے ہوئے ایمان کی نعمت کا شکر ادا کرے تب بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جب ہم اپنی ماں کے دودھ کے ایک قطرے کا بدلہ نہیں چکا سکتے تو ایمان جیسی عظیم الشان نعمت کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں دوست؟ اللہ تعالی ہم تمام کو شاکرین اور صابرین میں شمار فرمائے۔ میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے اہم اور ضروری سمجھو۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ نمبر 2، وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت مندی کو ضروری سمجھو۔ نمبر 3، وغناک قبل فقرک، کہ فقر و فاقہ سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو۔ نمبر 4، وفراغک قبل شغلک، مصروفیت سے پہلے فارغ اوقات کو غنیمت سمجھو۔ نمبر 5، وحیاتک قبل موتک، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں نمبر 1، شبابک قبل حرمک، کہ بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ میرے دوستو، بچپنا ایک مرتبہ ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا۔ جوانی ایک مرتبہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ بڑھاپا ایک مرتبہ ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا۔ جب
انسان کا بچپنا گزر جاتا ہے، شباب کا دور آتا ہے، جوانی کا دور آتا ہے، شادی ہوتی ہے، بچے آتے ہیں تو انسان ٹینشن اور ڈپریشن میں اتر جاتا ہے، تو چپ کے تنہائیوں میں اپنے بچپنے کو یاد کرتا ہے، لیت الصغر یعود، کاش کہ میرا بچپنا لوٹ آئے تو میں بے فکر ہو کر کھیلوں، مگر بچپنا لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو جوانی کو یاد کرتا ہے، لیت الشباب یعود، کاش کہ میری جوانی لوٹ آئے، مگر جوانی لوٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ جوانی بہت ہی قیمتی نعمت ہے، بہت ہی قیمتی دولت ہے، اس کی قدر کرو میرے بھائیو، جوانی کی قدر کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضامندی میں کھپا دیتا ہے، جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خاطر قربان کر دیتا ہے، اللہ رب العزت ایسے نوجوان کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو ایسے سائے میں داخل کروں گا جس سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان اپنے گناہوں کے متعلق پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی سینے تک، کوئی گردن تک، کوئی تو پسینے میں پورا شرابور ہوگا۔ ایسے نفسا نفسی کے عالم میں اللہ رب العزت ایسے نوجوان کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جو نوجوان اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستو، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس کو عرش کا سایہ نصیب ہو گیا، سمجھ لو کہ اس کو جنت الفردوس مل گئی، کیونکہ وہاں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نعمتیں نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، کئی نوجوان ہوتے ہیں جو اپنی جوانی کو زنا کاری میں گزار دیتے ہیں، کئی نوجوان ہوتے ہیں جو اپنی جوانی کو عیاشیوں میں گزار دیتے ہیں، کئی نوجوان ہوتے ہیں جو اپنی جوانی کو موبائل کے پیچھے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور کئی نوجوان ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ جو جوانی ہے بہت بڑی قیمتی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کریں گے، میں نے تُونے جوانی دی تھی، تُونے جوانی کو کہاں گزارا؟ اس لیے میرے دوستو، جتنی بھی عبادت کرنا ہو جوانی میں کر لو، جتنی بھی نمازیں پڑھنا ہو جوانی میں پڑھ لو، جتنی بھی تلاوت کرنا ہو، درود پاک پڑھنا ہو، اپنے اخلاق کو سنوارنا ہو، کردار کو سنوارنا ہو، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہو، اور جو تکلیف میں ہوتے ہیں تکلیف زدہ شخصوں کی تکلیفوں کو دور کرنا ہو، تو ایسی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے تو جوانی میں کر لو، کیونکہ بڑھاپے میں انسان معذور ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں۔ انسان بڑھاپے میں چاہتا ہے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھوں، مگر اس کی طبیعت ساتھ نہیں دیتی۔ انسان چاہتا ہے میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں، مگر اس کی کمر ساتھ نہیں دیتی۔ انسان چاہتا ہے کہ اذان کے کلمات سن کر اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھوں، مگر اس کے پیر ساتھ نہیں دیتے۔ انسان چاہتا ہے اللہ کے سامنے سجدے میں دعا کروں، مگر اس کی طبیعت ساتھ نہیں دیتی۔ میرے دوستو، وہ تنہائیوں میں روتا ہے، وہ اکیلا پن محسوس کرتا ہے۔ جب بوڑھا انسان تنہا ہوتا ہے، سجدے کی حالت سے معذور ہو جاتا ہے، رکوع کی حالت سے معذور ہو جاتا ہے، تو تنہائیوں میں آہستہ آہستہ آنسو ٹپکاتا ہے۔
اس سے میری دوستو جوانی میں جو کچھ کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، جو بھی نیک عمل کرنا ہے جوانی میں کر لو، کیونکہ جوانی گزر جانے کے بعد بڑھاپا آتا ہے، اور بڑھاپا اس بات کی دلیل ہے کہ اے انسان تیرا زوال آنے والا ہے۔ انسان کے سر کے اور داڑھی کے سفید بال دلالت کرتے ہیں اے انسان تیری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے، اے انسان تیری زندگی کی شام ہونے والی ہے، اب تجھے قبر میں جانا ہے۔ قبر میں 3 سوال ہوگے زندگی کے مطابق، اگر ہم نے وہ 3 سوال کے مطابق زندگی کو گزارا ہوگا تو زبان فوراً جواب دے دے گی، ورنہ زبان چپک جائے گی میرے دوست۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے اپنی نوجوانی کو غنیمت سمجھو۔ نمبر 2 وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت مندی کو ضروری سمجھو، اہم سمجھو۔ یہ صحت مندی اللہ رب العزت کی بہت بڑی قیمتی دولت ہے میرے دوستو۔ انسان اپنے جوش میں، انسان اپنے ہوش میں، نوجوانی کے جوش میں گناہوں کے اندر اپنی صحت کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ صحت جب اس کا ساتھ نہیں دیتی، بستر پر پڑتا ہے، انسان چپ کے دعا کرتا ہے باری تعالیٰ صحت عطا فرما دو، شفا عطا فرما دو۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے اس کو صحت مندی کی اہمیت نظر آتی ہے کہ واقعتاً صحت مندی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے متعلق اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 صحت مندی، نمبر 2 اپنا فارغ اوقات۔ ان 2 نعمتوں کے متعلق اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب انسان کی صحت ہوتی ہے، صحت ساتھ دیتی ہے، انسان ہٹا کٹا ہوتا ہے، اپنے جوش میں صحت کو برباد کر دیتا ہے، تکبر کی زد میں آ کر اپنی صحت مندی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جب بیمار ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے صحت مندی کتنی بڑی دولت ہے۔ میرے دوستو ایک چکر ہسپتال کا لگا لو، آپ کو پتا چلے گا صحت مندی کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک چکر ہسپتال کا لگا لو، ہسپتال میں چلے جاؤ، وہاں آپ کو بچے بھی ملیں گے، نوجوان بھی ملیں گے، بوڑھے بھی ملیں گے، ہر قسم کے مریض ملیں گے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، نوجوان بھی ہے، بوڑھا انسان بھی ہے، مگر پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے تڑپ رہا ہے، پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترس رہا ہے، اور کروٹ بائیں جانب دائیں جانب کروٹ لیٹنے کے لیے 2-3 لوگوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں۔ ان کو جا کر پوچھے صحت مندی کتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے صحت مندی کی پورا خیال رکھو میرے دوست۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہوئی بہت ہی بڑی قیمتی دولت ہے میرے دوستو۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصحتک قبل سقمک، کہ بیماری سے پہلے، جب تم کو بیماری آ پکڑے اس سے پہلے تم اپنی صحت کا پورا خیال رکھو، اپنی صحت کو برباد مت کرو۔ آج نوجوانوں اپنی صحت کو کہاں ضائع کر رہے ہیں، زنا کاریوں کے اندر میرے دوستو، فحاشیوں کے اندر، اور کیسی نشیلی چیزوں میں ہمارے نوجوان مبتلا ہیں۔ میرے دوستو ہم مبتلا ہیں مصیبتوں میں، حکم الہی کو توڑ کر ہم مبتلا ہیں مصیبتوں میں، حکم الہی کو توڑ کر عزت کیسے ملے گی سنت نبی کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج نوجوان اپنی جوانی کے جوش میں کیسے گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اپنی صحت کو برباد کر رہا ہے، اپنی صحت کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ انسان ایک دن میرے دوستو یہ جو جوانی ہے، کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے جوانی دی تھی کہاں گزاری تھی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کا سجدہ، جوانی کی تلاوت اور جوانی کی عبادت یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارو، عبادت کے اندر مصروف کرو میرے دوست۔ تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ،
فقر و فاقہ سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو، فقر و فاقہ سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو۔ میرے دوستو، اللہ نے جو مال دیا ہے اس کے ہم مالک نہیں ہیں۔ جب ہم اپنی ذات کے مالک نہیں ہیں تو ہمارے مال کے ہم مالک کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ مکان ہے، یہ روپیہ ہے، یہ پیسہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی امانت ہے۔ میرے دوستو، ہم کو اللہ تعالیٰ نے امین بنایا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک ایک پیسے کا حساب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اے بندہ، تیرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایک دن چلا جائے گا، اور جو کچھ اللہ رب العزت کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس سے میرے دوستو، جب انسان کے پاس مال آتا ہے، انسان کے تیور بدل جاتے ہیں، انسان کی چال ڈھال بدل جاتی ہے، انسان کا بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، انسان اپنی نرم مزاجی کو تکبر میں بدل دیتا ہے۔ میرے دوستو، نہیں، ایسا نہیں۔ جب اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کرو، اپنی ذات کو جھکاؤ، مال کی محبت میں، تکبر میں مبتلا مت ہو۔ جو انسان تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں چھین لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ جو لوگ ضرورت مند ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت عطا کی ہے، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ حضرت مولانا شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں انسان کے پاس عبادتوں کا ڈھیر ہے، عبادتوں کا خزانہ ہے، وہ عبادتوں کا پتلا ہے، مگر اس کے سامنے کوئی ضرورت مند انسان آ کر کھڑا رہے اور وہ اس کی ضرورت کو پورا نہ کرے، ساری عبادتیں بیکار ہیں، کوئی کام کی نہیں۔ انسان عبادتوں کا پتلا ہے، عبادتیں بہت زیادہ ہے، کوئی تکلیف زدہ انسان اس کے سامنے آ کر کھڑا رہے اور اس کا ہاتھ پیسوں کی طرف نہ جائے تو اس کی ساری عبادتیں نیکی کے راستے سے خالی ہے۔ دوستو، اس سے میرے دوستو، فقر و فاقہ سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو۔ اللہ نے جو کچھ بھی مال عطا کیا ہے، اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تکلیف میں بھی شکر ادا کرو، تکلیف میں شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیں گے، اور عافیت میں بھی شکر ادا کرو، آزمائش میں بھی شکر ادا کرو، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو شاکرین اور صابرین میں شمار فرمائے۔ دوستو، اور چوتھی جو چیز اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ مصروفیت سے پہلے اپنے فارغ اوقات کو غنیمت سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے میرے دوستو، یہ وقت بہت بڑی قیمتی دولت ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ جو وقت ہے یہ گولڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ جو انسان اپنا قیمتی وقت تمہیں دے رہا ہے اس کا احسان سمجھو، کیونکہ وہ اپنا قیمتی لمحہ اور قیمتی اوقات آپ کو دے رہا ہے۔ اور جو بندہ اپنا قیمتی وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دیتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت میں گزار دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوقات میں برکتیں نصیب فرماتے ہیں۔ اور جو انسان اپنے وقت کو گناہوں میں گزار دیتا ہے، وقت کی قدر نہیں کرتا، گناہوں کے اندر گزار دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے وقت میں سے برکتیں کھینچ لیتے ہیں اور اس کو مصروفیت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس سے میرے دوستو، جو خالی اوقات ہیں اس کی بھی ہم قدر کریں، ہو سکے تو درود پاک پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور محبت بھری باتیں کرے، اللہ رب العزت سے چلتے چلتے باتیں کرے، اللہ رب العزت سے چلتے چلتے باتیں کرے، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے۔ میرے دوستو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے اور جو خالی وقت ہے اس وقت کی ہم قدر کرے، اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے اوقات کی قدردانی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، جو پانچویں چیز ہے حیاتک قبل موتک،
کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے 60-70 سالہ زندگی نصیب فرمائی ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا تاکہ ہم دنیا کے جھمیلوں میں رہ کر، بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر، رشتہ داروں کے ساتھ رہ کر، دوستوں احباب کے ساتھ رہ کر ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بنے۔ میرے دوستو، یہ زندگی ہے۔ میرے دوستو، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل کہاں چلے جائے کچھ معلوم نہیں۔ میرے دوستو، موت ایک اٹل حقیقت ہے، کب کس کا بلاوا آ جائے ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ شاعر کہتا ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طرح کاشتکار، جس طرح کسان، ایک فارمر اپنی زمین میں جیسی محنت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی محنت کے مطابق اس کا پورا بدلہ عطا فرماتے ہیں، اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ وہ جو محنت کرتا ہے، جیسی محنت کرتا ہے، جس نیت کے ساتھ محنت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا بدلہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ایسی ہی یہ دنیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا تو میرے دوستو آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں تم جو کچھ بوؤ گے، کل قیامت کے دن وہ اس کا تمہیں پورا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ اگر اس کھیتی کے اندر تم گناہ بوئیں گے، کل قیامت کے دن پورا رجسٹر آپ کے سامنے کر دیا جائے گا۔ اس کھیتی کے اندر تم نیکیاں بوؤ گے، کل قیامت کے دن تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر رہ کر ہم کسی غریب کی، کسی یتیم کی، کسی مسکین کی ضرورت کو پورا کریں گے اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا کفیل بنیں گے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن پورا رجسٹر ہمارے سامنے کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے حساب لینے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں کسی بندے پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا رجسٹر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتے کسی کی ایک غلطی بھی نہیں چھوڑتے، کسی کی ایک نیکی بھی نہیں چھوڑتے۔ ہمیں کل قیامت کے دن اپنی پوری زندگی کا پورا بدلہ دکھایا جائے گا، رجسٹر دکھایا جائے گا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ گناہ ہم نے کیا ہے، مگر فرشتے بتائیں گے فلاں جگہ پر، فلاں وقت پر اس گناہ میں تو مبتلا تھا اور میں نے اس گناہ کو لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، یہ پورا رجسٹر تیرے سامنے ہے، تیری نیکیاں ایک طرف ہے، تیرے گناہ ایک طرف ہے۔ اس سے میرے دوستو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، بار نہیں ملتی۔ انسان چلا جاتا ہے، کف افسوس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کل قیامت کے دن کہے گا، باری تعالیٰ میں دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں تاکہ نیک اعمال کر کے آؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نہیں، اب وقت ختم ہو گیا، اب تو فیصلے کا وقت ہے، اب تو جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت کے بالا خانوں کی مسحریوں میں ہوں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی جنت میں داخل فرمائے۔ میرے دوستو، اس لیے ملی ہوئی زندگی کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپے سے پہلے نوجوانی کو غنیمت سمجھو، اور بیماری سے پہلے صحت مندی کو غنیمت سمجھو، فقر و فاقہ سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو، مصروفیت سے پہلے خالی اوقات کو غنیمت سمجھو، اور آخری بات، موت سے پہلے
ملی ہوئی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر یہ 5 باتیں امت کو بتائی، اے میری امت ان 5 باتوں پر عمل کرو، تمہاری زندگی سنور جائیں گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائیں گی، اور اللہ رب العزت نے جو جوانی دی ہے، بڑھاپا دیا ہے، جو زندگی کے لمحات دیے ہیں وہ بھی سنور جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بھی ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جوانی کی قدردانی نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہم تمام کی جو زندگی ملی ہے اس کی قدردانی نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہم تمام کو جو کچھ نعمتیں ملی ہے، جو کچھ مال ملا ہے، جو کچھ پیسے ملے ہیں، جو کچھ دولتیں ملی ہیں، ہر نعمت کی اللہ رب العزت ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے تو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گننا چاہو گنتے جاؤ مگر گن نہیں سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری کون سی نعمت کو گنو گے، تم نعمتیں گنتے رہو گے، زندگی ختم ہو جائے گی مگر میری نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا ہم شکر ادا کرے، اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے اس کا ہم شکر ادا کرے، اور باری تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں مال دیا ہے ہم ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، جو لوگ تکلیف میں بیچارے مبتلا ہیں کہہ نہیں سکتے، ان کے پاس جا کر ان کی تکلیفوں کو ہم دور کرنے والے بنے، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو فضول خرچی سے بچائے۔ میرے دوست اس دور کے اندر فضول خرچی عام ہو گئی ہے، فضول خرچی اس دور میں عام ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے وہ شیاطین شیطان کے بھائی ہیں میرے دوستو۔ اس سے فضول خرچی کرنے والے اللہ رب العزت ان کی نعمتوں سے ان کے مال سے برکتوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ فضول خرچی سے بچے، جو کچھ دولت اللہ تعالیٰ نے زیادہ دی ہے وہ ضرورت مندوں کے پیچھے خرچ کرے، وہ تکلیف زدہ شخصوں کے پیچھے خرچ کرے۔ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو بیچارے ضرورت مند ہیں، اپنی زبان سے سوال نہیں کر سکتے، وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو ہم پورا کریں۔ جو انسان تکلیفوں میں ہیں وہ بیچارے کہہ نہیں سکتے، ایسے تکلیف زدہ شخصوں کی ضرورتوں کو ہم پورا کرنے والے بنیں۔ میرے دوستو اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ